بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 9 نومبر ہے۔ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے، اور چونکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو درود پاک سے خاص نسبت ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کی ویڈیو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بنائی جائے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کے علاوہ نئی نسل ڈاکٹر علامہ اقبال کے حوالے سے زیادہ نہیں جانتی۔ ہم نے سوچا کہ ان کا ایک مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے گوش گزار کیا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، ڈاکٹر اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے آ کر سیالکوٹ آباد ہو گئے تھے، جو سپر گوٹ کے برہمن آج سے 250 سال پہلے مسلمان ہوئے۔ علامہ اقبال کا تعلق بھی انہی کے خاندان سے ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے والد شیخ نور محمد بہت بڑے نیک انسان تھے اور اللہ والے تھے۔ سیالکوٹ میں ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا، اور وہ سارے شہر میں نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام عطا محمد اور محمد اقبال۔ یہی اقبال ہیں جو آگے چل کے ایشیا کے سب سے بڑے شاعر مانیں گے۔ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد نے اپنے بچوں کو اردو، فارسی اور انگریزی تعلیم دلوائی۔ اقبال کے بڑے بھائی عطا محمد اقبال سے 14 برس بڑے تھے۔ وہ انجینئر بنے، اور اقبال مشن سکول میں تعلیم پا کر کالج میں داخل ہو گئے۔ اقبال ابھی سکول میں ہی پڑھتے تھے کہ ان کی طبیعت کے اصلی جواہر چمکنے لگے، اور انہوں نے شاعری کی طرف توجہ دی۔ مولانا روم کے اشعار اقبال کو نہایت پسند تھے۔ آپ نے اس زمانے میں اپنے کلام حضرت داغ کو بغرض اصلاح بھیجنا شروع کر دیا۔ پرائمری، مڈل اور انٹر کے امتحانوں میں آپ نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور وظائف بھی ملے۔ جب سیالکوٹ میں کالج بن گیا تو اس میں داخل ہو گئے۔ مولوی میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھتے تھے۔ محنت کر کے آپ نے عربی اور فارسی میں خاصی لیاقت پیدا کر لی۔ سیالکوٹ میں ایف اے کا امتحان پاس کر کے سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے لاہور پہنچے۔ جی سی میں داخل ہوئے۔ اس کالج میں آرمن نامی ایک لائق اور ہمدرد پروفیسر تھے، جو اقبال سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ لاہور میں مشاعرے بھی ہوتے، جن میں اقبال ضرور شرکت کرتے اور اپنی کلام کو سناتے۔ اقبال نے بی اے پاس کیا۔ عربی اور انگریزی میں اول آنے پر انہیں سونے کے 2 تمغے بھی ملے۔ بی اے کے بعد آپ نے ایم اے کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور 1 سونے کا تمغہ انعام میں ملا۔ آپ پہلے اورینٹل کالج میں اور بعد میں گورنمنٹ کالج میں فلسفی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جس زمانے میں وہ کالج میں پڑھتے تھے، ان کی شاعری کی دھوم تھی۔ 1899 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسہ میں اپنے انجمن حمایت الاسلام کے جلسہ میں اپنے نالہ یتیم کے عنوان سے ایک دردناک نظم پڑھی، جس سے سننے والوں کے دل بے چین ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہی دنوں ان کا ایک طریقہ تھا کہ صبح اٹھ کر نماز اور نماز کے بعد اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھتے، پھر ورزش کرتے، کالج کا وقت ہو جاتا، کھائے پیے بغیر کالج چلے جاتے، دوپہر کو آ کر کھانا کھاتے۔ اقبال ایک درویش انسان تھے۔ اقبال کا تعلق قیام پاکستان کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ یہ وہی اقبال ہیں جنہوں نے آج جو ہمارے پاس پاکستان ہے، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس کا خواب دیکھا۔ انہوں نے ہندوستان میں آ کر 2 قومی نظریہ پیش کیا۔
اور پاکستان کو بنانے کے لیے پرزور کوششیں کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ انہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے بہت کام کیا۔ علامہ اقبال کا ایک درود پاک سے تعلق ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے۔ ہم نے سوچا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گن کر 1 کروڑ بار درود شریف پڑھا، ہمارا ارادہ ہے کہ آج 9 نومبر کے موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اصالِ ثواب کے لیے 10 کروڑ درود پاک کا تحفہ ان کو اصالِ ثواب کیا جائے۔ الحمدللہ پچھلے 3 سال سے درود شریف کے گروپس میں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف ہمارے پاس لوگ پڑھ کر جمع کرواتے ہیں، اور وہ درود شریف ہم 12 ربیع الاول پہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام گروپ ممبران کی طرف سے پیش کر دیتے ہیں۔ چونکہ اقبال کا تعلق درود شریف سے ہے، انہوں نے خود بھی 1 کروڑ درود شریف پڑھا، اور آج کی نئی نسل بھی جو 1 کروڑ درود پاک کی نیت کر رہی ہے، وہ اقبال کے اس واقعہ اور ایما پہ کر رہی ہے۔ لوگ درود شریف سے محبت کرتے ہیں، 1 کروڑ درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر رہے ہیں، تو یہ 1 کروڑ کا جو شمع جلائی ہے نا، یہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے جلائی ہے۔ یعنی یہ جو ایک سلسلہ ہوا کہ اقبال نے بھی 1 کروڑ پڑھا، اور آج دنیا میں موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یا کر چکے ہیں، یا نیت کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس عظیم شاعر اور اپنے قومی ہیرو اور محب درود کے اصالِ ثواب کے لیے ہمارے گروپ کی طرف سے انشاءاللہ آج 10 کروڑ درود پاک کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے گا، اور ان کے وسیلے سے اس کا ثواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اصالِ ثواب کیا جائے گا۔ میری تمام سننے والے سامعین سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم اول و آخر 3 بار درود شریف، 1 بار الحمد شریف، اور 3 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر اپنے اس قومی ہیرو کو ضرور اصالِ ثواب کریں۔ اقبال آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے جو تمام عاشقان رسول کے دل کی آواز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ بے شک علامہ اقبال نے 1 کروڑ درود پاک کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھا، مسلسل پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو دنیا میں پھیلایا۔ آج ان کی محبت، ان کے عشق رسول ہی ہے جو وہ آج ہمارے دلوں میں بس رہے ہیں۔ تو ہماری بحیثیت قوم، ہمارا ملی تقاضا ہے کہ ہم بھی اقبال کے اصالِ ثواب کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیزو، ضرور علامہ اقبال کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے گا، اور اول و آخر درود شریف کے ہمراہ 1 بار الحمد شریف، 3 دفعہ قل شریف پڑھ کر اس علامہ اقبال کی روح مبارکہ کو ضرور اصالِ ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔